دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مفتی محمد فرمان قاسمی اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک اور سوال اور اس کا جواب لے کر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، آپ نے بٹ کوئن کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ اس کی قیمت سونے کی طرح اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ 5 سال پہلے اس کی قیمت صرف $5 تھی اور اب $750 ہے۔ اس کے بعد اور بہت سی ڈیجیٹل کرنسیوں نے مارکیٹ میں جنم لیا، جیسے ایتھیریوم داس، اور ایسی بیش بہا کرنسیاں وجود میں آئیں۔ یہ ساری کرنسیاں بٹ کوئن کے عوض خریدی جاتی ہیں اور اوپر نیچے منافع کم کر کے بیچ دی جاتی ہے۔ اسی کے متعلق میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا میں اپنی کچھ رقم بٹ کوئن کی صورت میں محفوظ کر سکتا ہوں، جیسے کہ لوگ سونا یا مال و زر کی صورت میں محفوظ رکھتے ہیں، یا زمین جائیداد کی صورت میں؟ کیونکہ یہ بٹ کوئن اپنی قیمت بڑھا رہا ہے۔ 5 سال پہلے $500 کا تھا اور آج $70,000 کا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ کیا اس بٹ کوئن کے عوض میں تجارت کر سکتا ہوں؟ مجھے علم ہے کہ فوریکس تو حرام ہے، شاید کچھ صورتیں اس میں حلال ہوں، مگر میں شک کی بنیاد پر فوریکس میں انویسٹ نہیں کرتا۔ مگر کیا اس بٹ کوئن کی تجارت بھی حرام ہے؟ جبکہ میرا مقصد بٹ کوئن کے عوض کوئی کوئن خرید کر اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، اور جب اس کی قیمت بڑھ جائے تو واپس بیچ کر بٹ کوئن کی صورت میں منافع کما لینا ہے۔ میں نے ایکسچینج کے معاملے میں فتویٰ پڑھا ہے اور پوچھا بھی ہے کہ پاؤنڈ، ڈالر، یورو کے بارے میں لوگوں سے سستا لے کر آگے مہنگا بیچتا ہوں۔ ان علماء نے کہا ہے کہ ایکسچینج جائز ہے۔ برائے مہربانی میرے بٹ کوئن کے معاملے میں رہنمائی فرمائے۔ میں اپنی اضافی رقم بٹ کوئن کی صورت میں سنبھالنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی زر اور زمین کی طرح اپنی مالیت کو بڑھاتا ہے اور منافع کا سبب بنتا ہے۔ بہت لمبا سوال ہے، تو جواب اس کا یہ ہے، آج کل دنیا میں مختلف کرنسیاں رائج ہیں۔ وہ فی نفس ہی مال نہیں ہے۔ پہلی بات، وہ محض کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ ان میں جو مالیت یا عرفی ثمنیت پائی جاتی ہے وہ 2 وجہ سے ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ان کے پیچھے ملک کی اقتصادی چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے ملک کی اقتصادی ترقی اور انحطاط کا کرنسی کی ویلیو پر اثر پڑتا ہے۔ یعنی اقتصاد ہی کی وجہ سے ملک کی کرنسی کی ویلیو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر ملک عوام کے لیے اپنی کرنسی کا ضامن اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ملک اپنی کوئی کرنسی بند کرتا ہے تو کرنسی محض کاغذ کا نوٹ بن کر رہ جاتی ہے اور اس کی کوئی ویلیو یا حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کے پیچھے کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس کی ویلیو متعین ہوتی ہے، اور اس کی ترقی اور انحطاط سے کرنسی کی ویلیو گھٹتی بڑھتی ہے۔ اسی طرح اس کرنسی کا ضامن اور ذمہ دار کون ہے، اور کرنسی کی پشت پر جو چیز پائی جاتی ہے کیا واقعی طور پر اس پر کرنسی کے ضامن کا کنٹرول ہوتا ہے، یا یہ محض فرضی اور اعتباری چیز ہے؟
ڈیجیٹل کرنسی کے متعلق مختلف تحریرات پڑھی گئیں اور کچھ سنا بھی گیا، اور اس کے متعلق غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ڈیجیٹل کرنسی محض ایک فرضی چیز ہے، اور اس کا عنوان ہاتھی کے دانت کی طرح محض دکھانے کی چیز ہے، اور حقیقت میں یہ فوریکس ٹریڈنگ وغیرہ کی طرح نیٹ پر جاری سٹے بازی اور سودی کاروبار کی شکل ہے۔ اس میں حقیقت میں کوئی مبی وغیرہ نہیں پائی جاتی، اور نہ ہی اس کے کاروبار میں بیع کے جواز کی شرعی شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ بٹ کوئن یا کوئی اور ڈیجیٹل کرنسی محض فرضی کرنسی ہے، حقیقی اور واقعی کرنسی نہیں ہے، اور کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی میں واقعی کرنسی کی بنیادی صفات نہیں پائی جاتی، اور ڈیجیٹل کرنسی کے کاروبار میں سٹہ بازی اور سودی کاروبار کا پہلو معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے بٹ کوئن یا کسی اور ڈیجیٹل کرنسی کی خریداری کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بٹ کوئن یا کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی کی تجارت بھی فوریکس ٹریڈنگ کی طرح ناجائز ہے، لہٰذا اس کاروبار سے پرہیز کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔